قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی ریلیجن ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، یہی دین حق ہے۔ آپ اگر ساری دنیا کا جائزہ لیں گے، ساری دنیا کی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، بے شمار مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے معبود بنا رکھے ہیں جو معبودان باطل ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پتھروں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس نے بہتے دریا کے آگے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا، اسی کو اپنا معبود مان لیا۔ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو جلتی آگ کے آگے، آگ کے شعلوں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اونچے پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا کرتا ہے کہ یہی میرا معبود ہے۔ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو بڑے بڑے درختوں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہی میرا معبود ہے۔ کسی نے چاند کی چاندنی کو دیکھا، اسی کو اپنا معبود مان لیا۔ کسی نے سورج کی تپش کو دیکھا تو اسی کو اپنا معبود مان لیا۔ کسی نے جانوروں کو اپنا معبود مان لیا۔ حد تو یہاں تک ہو گئی اس دور کے اندر کہ اب لوگوں نے کتوں کو اور دیگر جانوروں کو بھی اپنا معبود ماننا شروع کر دیا ہے۔ شاید یہ لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر یہ عقل کا استعمال کریں تو انہیں حقیقت میں اندازہ ہو جائے گا کہ معبود یہ نہیں ہے، حقیقی معبود یہ نہیں ہے۔ ان کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، ان کی بھی تخلیق کرنے والا کوئی اور ہے۔ آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ان جانوروں کو، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ درخت، یہ آگ، یہ دریا، یہ پانی، ان کی تخلیق کرنے والا بھی کوئی اور ہے۔ اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے کہ جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جو کریٹر آف ورلڈ ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے۔ حقیقی معبود وہی ہے کہ جس کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہم یہاں کسی کے مذہب کے بارے میں غلط ٹپڑی یا غلط بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے حقیقت رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کا، اپنے دماغ کا استعمال کریں کہ یہ چیزیں معبود کیسے ہو سکتی ہیں جو خود بے بس ہیں، جو خود کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ ایک جانور کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ یہ پانی کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، سارے عالم کا رب، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں رب کریم نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی آتے رہے اور اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، لوگوں کو معبودان باطل سے دور کرنے کی کوششیں کرتے رہے، رب کی پہچان کرانے کی کوشش کی اللہ کے پیغمبروں نے کہ اے لوگوں، ان پتھروں کے آگے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ، اس دریا کے آگے اپنے سر کو نہ جھکاؤ، ان دریاؤں کے آگے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ، یہ نکلتے چاند، نکلتے ستارے یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ سورج تمہارا معبود نہیں ہے، یہ پیڑ، یہ درخت، یہ پہاڑ اونچے اونچے، یہ آگ یہ تمہارے معبود نہیں ہے۔ اے لوگوں، حقیقی معبود ایک ہے، رب ایک ہی ہے کہ جس کا نام اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہی تمہیں اولاد عطا فرماتا ہے، وہی تمہیں دنیا کی ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، ساری نعمتیں دنیا کی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، کچھ مذہب کے ماننے والے کہ جنہوں نے بارش کا خدا الگ بنا رکھا ہے، جنہوں نے رزق دینے والا خدا الگ بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے اولاد دینے والا خدا الگ بنا رکھا ہے، ان کے کاروبار میں برکت کرنے والا خدا الگ ہے، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے معبود بنا رکھے ہیں۔ لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، جو ایک اللہ کو نہ مانے، اللہ کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک اللہ کو مانتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہے کہ رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، نعمتیں تمام دنیا کی عطا فرمانے والا صرف اللہ رب العزت
العزت ہے، اس کے ساتھ میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر آتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، کچھ لوگ ان سے جڑتے رہے، کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کے بارے میں قرآن مقدس میں کیا آیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، وہ دور نمرود مردود کا دور تھا۔ یہ ایسا ظالم بادشاہ تھا، یہ ایسا کافر بادشاہ تھا کہ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں 2 ایمان والے ہوئے ہیں اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ انہی کافروں میں سے ایک کافر تھا نمرود، کہ جس کے دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا، تو آپ کی والدہ بستی سے دور چلی جاتی ہیں، ایک غار میں آپ چھپ جاتی ہیں جا کر کے، کہ جو غار آپ کے شوہر نے حضرت ابراہیم کے والد نے تیار کی تھی۔ وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، آپ کا جنم ہوا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسی غار میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے جاتی اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے واپس آ جاتی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنی تیزی سے آپ بڑھ رہے تھے کہ عام بچے 1 سال میں اتنے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہر مہینے اتنا بڑھ رہے تھے۔ اگر عام بچوں کی بات کریں تو وہ 1 سال میں جا کر کے اتنے بڑھیں گے کہ جتنی جلدی حضرت ابراہیم 1 مہینے میں بڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف جب 15 سال یا ایک روایت میں آتا ہے 17 سال کی ہوئی، تو آپ نے آپ کی والدہ سے سوال کیا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ کہتی ہے میں تمہارا رب ہوں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو کس نے پالا یا آپ کو کون پال رہا ہے؟ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہارے باپ ہمارے رب ہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ ہمارے باپ کا کون رب ہے؟ آپ کی والدہ کوئی جواب نہ دے سکی اور آپ کو خاموش کر دیا۔ آپ نے شوہر سے جا کر کے بتایا، لڑکا مشہور ہے کہ جو دین کو بدل دے گا مجھے وہ یہی فرزند لگتا ہے، اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ دنیا والوں کے دین کو بدل دے گا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، اور یہ دنیا کے لوگ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ چاند کے آگے، سورج کے آگے، ستاروں کے آگے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، اسی کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، جو نکلتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں۔ انہوں نے چاند اور سورج اور ستاروں کی پوجا کو، ان کی عبادت کو غلط بتاتے ہوئے ان کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا آپ نے اعلان کیا، اور اسی رب کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا آزر، جو بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کو بیچتا تھا، پتھر کے بت بناتا اور ان کو بیچا کرتا تھا لوگوں کے درمیان۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ چچا آزر، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اے چچا، آپ ایسے کو کیوں پوچھتے ہیں؟ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ وہ آپ کے کسی کام میں آ سکتا ہے۔ آپ کا چچا آزر کوئی جواب نہ دے سکا، اور وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اگر یہ بت تیری رسالت کی اور جس اللہ کے بارے میں تو بتاتا ہے اس کی گواہی دے دیں تو میں تیرے اللہ کو ماننا شروع کر دوں گا۔
تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے آواز آنی شروع ہو گئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو آزر نے کہا کہ ابراہیم تو بڑا جادوگر ہے۔ اب نمرود کی قوم کا سال میں ایک دن ایسا آتا تھا جو عید کا دن ہوتا تھا، جو بڑے تہوار کا دن ہوتا تھا، سارے لوگ تہوار منانے کے لیے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے، میلے میں سارے لوگ گئے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بت خانے میں جاتے ہیں کہ جہاں پر معبود رکھے ہوئے تھے، جو معبودان باطل پتھروں کے بنا کر کے ان لوگوں نے رکھ رکھے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو چڑھاوا چڑھاتے تھے، جن کے وہ کھانے لا کر کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بت خانے میں جاتے ہیں، آپ نے کلہاڑی کو لیا اور ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ جب کسی انسان نے کہ جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، بتوں کو توڑا تھا، پتھروں کے بتوں کو حضرت ابراہیم نے توڑنا شروع کر دیا۔ کسی بت کا ہاتھ کہیں پر پڑا ہوا ہے، کسی کا پیر کہیں پر ہے، کسی کا دھڑ کہیں پر ہے، کسی کی گردن کہیں پر ہے۔ انہی بتوں میں ایک بت بڑا بھی بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑنے کے بعد میں اس کلہاڑی کو اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب سارے لوگ میلے سے فارغ ہو کر واپس آتے ہیں تو میرے عزیزو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے معبودوں کو کسی نے توڑ دیا ہے، کسی کی گردن الگ ہے، کسی کا سر الگ ہے، کسی کا پیر الگ ہے، سارے معبودوں کو توڑ کر کے پھینک دیا ہے، ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ سب نے سوال کیا، آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ بتاؤ کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی ہے کہ جس نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ جس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے، جس نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یا ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات دھیرے دھیرے پھیلنے لگی، بستی میں پھیلی، دھیرے دھیرے علاقے میں پھیلی، بات ہوتے ہوتے نمرود تک پہنچ جاتی ہے۔ نمرود نے پوچھا، یہ بتاؤ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ سب لوگوں نے کہا ایک ہی ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے معبودوں کو غلط بتاتا ہے، ہماری عبادت کو غلط بتاتا ہے، وہ ایک اللہ کے بارے میں کہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی شخص نے یہ کام کیا ہوگا، اسی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہوگا کہ جس کا نام ہے ابراہیم۔ جب یہ واقعہ نمرود کو پتا چلا تو اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس کے دربار میں آنے کا طریقہ طور یہ تھا کہ جو بھی آتا پہلے اس کو سجدہ کرتا، پھر اس کے دربار میں جاتا۔ حضرت ابراہیم جب تشریف لائے تو حضرت ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے کہا کہ تو مجھے سجدہ نہیں کرتا؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ اسی وقت اس نے دو قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی وہ تھا کہ جس کی سزا پوری ہو چکی تھی، اب وہ آزاد ہونے والا تھا۔ نمرود نے حکم دیا اس کو مارنے کا، اس کو مار دیا گیا۔ اور ایک قیدی وہ تھا کہ جو ابھی سزا میں چل رہا تھا، اس کی سزا چل رہی تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا اور کہتا ہے کہ دیکھو ابراہیم، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے اس احمقانہ کام کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ نمرود نادان ہے، بے وقوف ہے، یہ ایسی دلیل کو نہیں مانے گا، اس کے سامنے کچھ اور پیش کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے پورب سے، اگر تو رب ہے تو اپنے آپ کو رب بتاتا ہے، خدا بتاتا ہے، تو اسی سورج کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے اس کافر کے۔ نمرود مردود غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اے ابراہیم یہ بتاؤ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا ہے، ہمارے معبودوں کو کیوں توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جواب دیتے ہیں یہ تو تم اپنے بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کاندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اسی نے ناراض ہو کر سارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تم بھی جانتے ہو کہ یہ چل نہیں سکتے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بتوں کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ آپس میں لڑائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا الا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے علاوہ پھر ایسے کو پوچھتے ہو، ایسے کو اپنا معبود مانتے ہو، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ
نقصان دے سکتے ہیں۔ بالآخر یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہیں تھا، تو اس نے آپ کو قید کروا دیا۔ تو میرے عزیزو، آج بھی جو لوگ اپنے سروں کو ایسی جگہوں پر جھکاتے ہیں، ایسے معبودوں کو مانتے ہیں، جانوروں کو مانتے ہیں، وہ سوچیں، عقل کا استعمال کریں۔ ہم کسی مذہب کے بارے میں، کسی دین کے بارے میں، کسی ریلیجن کے بارے میں غلط ٹپڑی نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل کا استعمال کیا جائے اور سوچا جائے، سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ چیزیں ہماری معبود ہو سکتی ہیں۔